الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیشانی اور آپ نے ناک کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں۔ علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرنے سے عاجز ہو، اسے شرعی عذر ہو، تو وہ کرسی پر نماز پڑھنے کی مجبوری ہو، اسے کرسی پر نماز پڑھنے کی مجبوری ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، فاتقوا اللہ من استطعتم، یعنی جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق میرے حکم کی تعمیل کر لیا کرو۔ جو چیز استطاعت سے باہر ہو اس کا مواخذہ نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق میرے حکم کی تعمیل کر لیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث اور واقعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی نوجوان صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے فلاں ساتھی بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس شخص کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص حالت نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور کیونکہ بیمار شخص ہے یقیناً سجدہ کرنے میں اسے دقت تھی، تکلیف تھی، تو اس نے کیا کیا تھا، سامنے ایک لکڑی رکھی ہوئی تھی، اس پہ سجدہ کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سامنے جو لکڑی رکھی ہے اسے ہٹا دو۔ اس شخص نے ہاتھ سے لکڑی کو ہٹا دیا اور فوراً ہی برابر میں رکھا ہوا ایک تکیہ کھینچ کے سامنے رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمایا، سنو، اس تکیہ کو بھی اپنے سامنے سے ہٹا لو۔ اگر استطاعت رکھتے ہو، تمہارے اندر طاقت ہے زمین پر سجدہ کرنے کی تو زمین پر سجدہ کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اشارے سے سجدہ کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھو، اللہ اکبر، کہ دیکھو تمہارا جو سجدہ ہے تمہارے رکوع سے لمبا ہونا چاہیے، رکوع کو مختصر کرو اور سجدے کو لمبا کرو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہیں اور سچے نبی کی سچی بیوی ہیں، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اماں جان، کیا آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار تھا، کیا اس کے بارے میں کچھ بتلائیں گی کہ آپ قیام کیسے کرتے، آپ رکوع اور سجود کیسے فرماتے؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ہاں میں تمہیں بتلاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تو آپ بیٹھ کے قرأت فرماتے، اور جب آپ کا قیام کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہونے کے بعد مختصر قرأت فرماتے، اور اس کے بعد آپ رکوع فرماتے، سجدہ فرماتے، اور اس طرح اپنی نماز کو مکمل فرماتے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں امام داؤد نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر ہوتے اور نماز ادا فرماتے تو رکوع اور سجدہ اشارے سے فرماتے، رکوع میں آپ ذرا کم جھکتے اور سجدے میں زیادہ، یہ آپ کا طریقہ مبارک تھا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی سجدہ کرنے کے لیے اونٹ کی کوہان پر لکڑی یا کوئی دوسری چیز نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں جبکہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کی کرسی کے سامنے ایک تختی لگا دی جاتی ہے جو کہ سنت سے ثابت نہیں، تاکہ سجدہ اس پہ کر سکیں۔
اگر سجدہ کرنا ہے تو سجدہ بغیر تختی کے کیا جائے اور سجدے کو ہوا میں کیا جائے، اشارے سے کیا جائے۔ اسی طرح اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، کوئی کرسی صف سے پیچھے کر کے بیٹھتا ہے کہ پاؤں صف کے ساتھ مل جائیں، کچھ لوگ کرسی آگے کر کے بیٹھتے ہیں۔ علماء امت اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں ذرا ان کی رائے سن لیتے ہیں۔ علماء امت اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ فرماتے ہیں جو شخص مجبوری کی حالت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی پشت معتبر ہوگی۔ کیا مطلب؟ وہ اس طرح صف میں بیٹھے گا کرسی پر کہ اس کی جو پشت ہوگی وہ صف کے ساتھ جو نمازی کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہوگی، نمازیوں کے ساتھ وہ پھر شامل ہوگا۔ یاد رکھیں یہ ترتیب نماز باجماعت کے لیے ہے۔ پاؤں برابر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ سر اور کندھا برابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر نمازی ابتدا سے انتہا تک کرسی پر نماز ادا کرے گا تو اسے اپنے بیٹھنے والی جگہ کو صف کے برابر کرنا پڑے گا، یعنی کرسی کی پچھلی ٹانگیں صف کے برابر ہوں گی اور اس طرح جیسے بات پہلے گزری اس طرح اس کے پاؤں آگے نکلے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر وہ قیام کھڑا ہو کر کرے گا اور رکوع سجدے پر کرے گا اور رکوع اور سجدہ کرسی پر کرے گا تو کرسی کی آگے کی ٹانگیں صف کے برابر کرنی ہوں گی۔ کرسی کی آگے کی ٹانگیں یعنی اس حساب سے کرسی اب پیچھے آ گئی اور اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ صف کے برابر ہو گئیں، یعنی ایسی حالت میں کرسی پیچھے جائے گی، یعنی اب پاؤں صف کے برابر ہو جائیں گے، نمازیوں کے برابر اس کے پاؤں آ گئے اور اس کی پیٹھ پیچھے چلی گئی۔ اب کرسی کہاں رکھی جائے گی؟ اب کرسی کو پیچھے کرنا پڑے گا۔ دیکھا گیا ہے آج کل اکثر مساجد میں اس بات کا انتظام کیا گیا ہے، اہتمام کیا گیا ہے کہ شروع کی جو 2 صفیں ہیں ان میں اتنی گنجائش رکھی جاتی ہے کہ اگر کرسی کو پیچھے کیا جائے تو پچھلی صف میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا حرج نہیں ہوتا۔ بھائی ایک اور ضروری اہم بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کرسی کو مجبوری میں تو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو آرام طلبی کا ذریعہ بالکل نہ بنایا جائے، اس کو آرام طلبی کا ذریعہ بالکل نہ بنایا جائے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ نماز الحمدللہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بڑا عظیم ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے بندے کی ملاقات ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت، اس کی شان کو اس کے روبرو جو حاضری ہے اس کے آداب کا ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے تاکہ اس عبادت کے عظیم الشان اجر کو حاصل کیا جا سکے۔ فاتقوا اللہ من استطعتم، اصل بات یہ ہے کہ اگر طاقت ہے بندے میں تو نماز کے جس رکن کو وہ کھڑا ہو کے بیٹھ کر رکوع سجدہ اصل حالت میں جو عمل کر سکتا ہے وہ اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو اسے یہ عمل کرنا چاہیے۔ جس رکن کو پورا کرنے کی اس کے جسم میں طاقت ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس رکن کو ویسے ہی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ کرے کہ پوری نماز کرسی پہ بیٹھ کے ادا کر رہا ہے جبکہ وہ قیام بھی کر سکتا ہے، اگر رکوع نہیں کر سکتا سجدہ بھی کر سکتا ہے وہ، اور اگر سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع نہیں کر سکتا۔ تو جس رکن کی اس کے اندر طاقت ہے اسے کرے، جیسا کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس چیز کی تمہارے اندر طاقت ہے، جس کی استطاعت تمہارے اندر ہے وہ عمل تم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ